الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہ جیلم سے ہیں جی، ان کا نام محمد ابو بکر ہے اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں طالب العلم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک مولانا سے گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ یا محمد کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم حاضر و ناظر نہیں ہے، تو آگے سے ان صاحب نے کہا کہ اگر آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو نماز میں کیوں پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی؟ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، دوسری اس عالم نے یہ بات کہی کہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے جنگ یمامہ کے اندر جو کمانڈر تھے حضرت خالد، انہوں نے اس وقت نعرہ لگایا تھا یا محمدہ، تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی اگر یہی دلیل ہے جو ان عالم صاحب نے پیش کی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہر نمازی آپ کو موجود مان کے آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ تو کیا نماز کے اندر کسی کو سلام کرنا جائز ہے؟ یہ جو السلام علیکہ ایھا النبی یا شروع میں جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ کلام ہے جو معراج والی رات میں اللہ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ کلام ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جواب میں اللہ نے 3 تحفے اپنے نبی کو پیش کیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو مکالمہ تھا اور اللہ اور میرے نبی کے درمیان کلام ہو رہی تھی معراج والی رات میں، اسے بطور حکایت ہمارے نماز کا حصہ بنا دیا ہے، ورنہ قرآن پاک میں یا کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن ہم وہاں ان لوگوں کو حاضر ناظر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ آپ کو یا محمد کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ میں آپ کو یا محمدہ کہہ کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، آپ کو پورے قرآن پاک میں نہیں ملے گا کہ کسی جگہ پہ بھی اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے خطاب کیا ہو۔ ہر نبی کو نام لے کر خطاب کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا آدم، یا ابراہیم، یا زکریا، یا موسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا عیسیٰ۔ یہ سارے انبیاء کو اللہ نے نام لے کے خطاب کیا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو کسی ایک جگہ پہ بھی یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ پھر سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اللہ کے رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی جس طرح نام لے کے بلاتے ہو، اے فلاں
اے فلاں اے فلاں، تم میرے نبی کو اس طرح نام لے کر نہ بلایا کرو۔ حضرت خالد ابن ولید کے متعلق آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کے ایک واضح حکم کے خلاف وہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں، نہ یہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ سیاہ ستہ میں ہے، اس کے لیے آپ حوالہ البدایہ والنہایہ کا دے رہے ہیں، جو 6 7ویں صدی کا عالم ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، تو اس کی وہ سند پیش کریں نا، اس کی ان کے پاس کیا سند ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنگوں میں فوجیوں کے درمیان کچھ لفظ کوڈ ورک کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ فوجی ایک دوسرے کی پہچان کرتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے یا محمدہ، اس دن اور رات کا کوڈ یہی تھا ان فوجیوں کے درمیان، یا محمدہ۔ تو یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ لفظ کہا ہو۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہ ایبٹ آباد سے ہیں احمد شہزاد صاحب، یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 3 دن یزید کی حکومت میں گھوڑے بندھے رہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور 3 دنوں میں وہاں نماز کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ کربلا کا جب واقعہ ہوا تو اس کے 3 سال بعد مدینہ کے کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت فسخ کر دی تھی، کچھ لوگوں نے بیعت فسخ کی۔ وہ جو مشہور صحابہ تھے ان میں سے کسی نے بیعت کو فسخ نہیں کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر ہو گئے، محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ ہو گئے، حضرت زین العابدین ہو گئے، بلکہ عبد المطلب کے خاندان میں سے کسی نے بھی اس بیعت کو فسخ نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس بیعت کو توڑا ان کے خلاف لشکر کشی کی گئی، ایک صحابی کو اس لشکر کا امیر بنایا گیا اور باغیوں کو 3 دن کی مہلت دی گئی، اور 3 دن کی مہلت کے بعد پھر یہ ایکشن لیا گیا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس کمانڈر کو ملے اور اس کمانڈر کو انہوں نے دعائیں دیں۔ یہ گھوڑوں کا باندھنا، اذان کا نہ ہونا، یا وہاں عورتوں کے ساتھ زنا کا یہ جتنی روایات ہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ میاں محمد فاروق صاحب جنہوں نے دبئی سے سوال کیا تھا اور میں نے ان کے ایک سوال کا جواب سب سے پہلے دیا، ان کا دوسرا سوال یزید ہی کے بارے میں ہے کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید کو امت میں سے کسی نے بھی کافر تو نہیں کہا، سب نے مسلمان مانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی روایت آئی ہے کسی کی طرف سے تو اسے فاسق و فاجر کہا گیا ہے، لیکن اس کی بھی کسی نے دلیل پیش نہیں کی کہ اس پر کوئی وہ دلیل پیش کریں، کسی نے اس کی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ اس کے بالمقابل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، ان کا ایک قول انصاب الاشراف میں بلازری نے صفحہ نمبر 4 پہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان ابنہ یزید لمن صالح آلہ، کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کے گھر والوں میں سے ایک نیک فرد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول بخاری میں موجود ہے کہ مدینے کے کچھ لوگوں نے جب بیعت کو توڑ دیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی برادری کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے علی بیعت اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے میری برادری میں سے جس آدمی نے اس بیعت کو توڑ دیا
اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، ان کا ایک فرمان البدایہ والنہایہ 8ویں جلد میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا میں یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے اس کو نماز پڑھنے والا، سنت کا پابند اور فقہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں لوگوں سے مسائل پوچھنے والا پایا ہے۔ ایک اور صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، یہ چکوال سے سوال کر رہے ہیں محمد نبیل صاحب، ہم سنی مسلمان ہیں، محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غلاف کعبہ بھی کالے رنگ کا ہے، کیا 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا جائز ہیں یا نہیں؟ محرم میں کالے کپڑے پہننا یہ اہل تشیع کا شعار ہے، یعنی وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں بطور سوگ، یعنی کالا رنگ سوگ کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ کالا رنگ سوگ کے لیے اور بطور سوگ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس لیے محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہننے سے اعتراض کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے مختصر جواب دیتے رہیں گے۔ بہت سارے سوال اس کے علاوہ بھی ہیں، آسٹریلیا سے کئی لوگوں نے، لندن سے کئی لوگوں نے، سعودیہ سے کئی لوگوں نے، ہندوستان سے کئی لوگوں نے، عرب کنٹری سے کئی لوگوں نے، اندرون ملک سے کئی لوگوں نے مختلف قسم کے سوال کیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جو وقت ملتا رہے گا ہم آپ کے سوالات کے انشاءاللہ شافی جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔